گستاخ صحابی کا انجام، اس جیسا لعین بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوفہ ہے، کوفہ کے اندر کوفیوں نے بے وفائی کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی دردناک شہادت، اس کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لانتی آیا، کہنے لگا الم تروا ھذا الفاسق ابن الفاسق، او لوگوں دیکھتے نہیں اس فاسق کے بیٹے فاسق کو؟ اس نے یہ بکواس کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ، حسین اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ اس نے یہ بات کی، جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، علی فاسق کا بیٹا، حسین فاسق، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فوراً اللہ کی طرف سے دو کیل اس کی آنکھوں میں آ کے پیوست ہو گئے اور وہ اندھا ہو کر کتے کی سی موت جا مارا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کون تھا؟ ان کا سرغنہ عبید اللہ بن زیاد۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے 61 ہجری میں، صرف 7 سال گزرے، 68 ہجری سن آیا، عاشورہ کے دن عبید اللہ بن زیاد ذلت آمیز موت سے دوچار ہوتا ہے، اس کا سر اتارا جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں کا، اور لا کے کوفہ کی مسجد کے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ نکل رہے ہیں، جمع غفیر ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ ہے نواسہ رسول کو شہید کرنے والے۔ اچانک شور اٹھتا ہے، قد جات قد جات، لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، آ گیا آ گیا۔ ڈر کے مارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سانپ آیا، سارے سروں کو کراس کرتا ہوا نکلا اور سیدھا آ کے اس عبید اللہ بن زیاد قاتل نواسہ رسول کے نتنوں میں داخل ہوا، اور کچھ دیر اندر رک کر پھر واپس نکل گیا، غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، پھر شور پڑ گیا، پیچھے ہٹو، آ گیا آ گیا، دوبارہ پھر وہ سانپ آیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس سانپ نے کیا اور اس نے بتا دیا گستاخ صحابہ کا اس کا دنیا میں یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ۔ ترتیب دیکھ لیجئے۔ اب یہاں پر نا بعض لوگ اپنے اندر کا گند نکالنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں، خود ساختہ قسم کے محقق دانشور کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل تھی، ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں، علی کو درجہ حاصل تھا، ان کا وہ مقام ذکر ہوا جو کسی اور کا ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے ترتیب وائز جب دیکھیں گے نا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سب سے پہلے آتا ہے۔ جائیے احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، بے شمار احادیث میں آپ کو یہ ملے گا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب نبی پاک نے لگائی، اور ہمیں قرآن بتاتا ہے نبی پاک کا کوئی کام بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुफ़िख़ फ़िस्सूरि ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुकल यौमा हदीद। व क़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद। अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिम मुरीब। अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद। क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अतग़यतु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिम बईद। क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिल वईद। मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद। व क़ाल जल्ल व अला वल्लज़ीन जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना
جاءوا من بعدهم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، یقولون وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی معاف کر دے، بخش دے، جو ہم سے ایمان میں سبقت لے جا چکے، پہلے گزر چکے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے متعلق کسی بھی قسم کی میل کچیل حسد کینہ باقی نہ رہنے دینا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب یقیناً آپ بہت ہی شفقت فرمانے والے مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں نیک اور پاکیزہ لوگوں کے 3 درجے اور مرتبے بیان کیے ہیں۔ سورۃ الحشر میں پہلا درجہ اور مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، مہاجرین اور انصار۔ صحابہ کرام میں سارے کے سارے لوگ آ جاتے ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر لی، پھر اسلام اور ایمان کی حالت میں ہی وہ دنیا سے چلے گئے، یہ صحابی ہیں۔ اہل بیت کے لوگ ہوں یا دیگر جتنے بھی صحابہ ہیں، سب کے سب بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں۔ اہم باتیں ہیں جو آج عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلا درجہ سورۃ الحشر میں ذکر ہوا مہاجرین کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے کیے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے ایمان کا گواہ خود اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ انصار کا، جہاں جہاں سے کوئی ہجرت کر کے یثرب آ گیا، مدینۃ الرسول میں آ گیا، انصار مدینہ نے اس کو جگہ دی، ٹھکانہ دیا، اس کی مدد کی، اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہ دوسرے درجے کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی معافی کا اعلان اور ان سے اللہ کی رضا کا اعلان، اور پھر خود رب رحمان ان کے ایمان کا گواہ ہے۔ تیسرا درجہ آتا ہے ان کے بعد آنے والے قیامت تک کے لوگ۔ سورۃ التوبہ میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ پہلے ہیں مہاجر، سب کچھ قربان کر دیا، بس اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے۔ پھر ہیں انصار، جنہوں نے ان کو عزت دی، احترام دیا، ٹھکانہ دیا، آؤ ہمارا سب کچھ تمہارے لیے حاضر ہے۔ پھر کہا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کے بعد جو ان کے پیروکار ہوں گے نا نیکی میں قیامت تک، یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں، اللہ تعالی ان سے بھی راضی ہے۔ لیکن ان کی نشانی ہے، وہ نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے سورۃ الحشر میں، جو ابھی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ابتدا میں اور ترجمہ کیا، والذین جاءوا من بعدہم۔ سورۃ الحشر میں پہلے اللہ نے ذکر کیا للفقراء المہاجرین، پہلا ہی رکوع ہے،
پارہ نمبر 28 ہے، فقراء مہاجرین، اموال کی تقسیم، مال فے تقسیم ہوگا، کن کن کا حق ہوگا، اب اس ضمن میں مہاجرین کا ذکر۔ اگلی آیت میں کہا والذین تبوؤا الدار، پھر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں مدینہ منورہ میں ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ تیسرے کون ہیں؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ تیسرے نمبر کے لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، لیکن بعد میں آنے والا ہر ایرا غیرہ اس میں داخل ہے نہیں، وہ لوگ داخل ہیں یقولون جو کہیں گے، دعائیں کریں گے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں یا اللہ بخش دے، اور یا اللہ ہم دعا صرف اپنے لیے ہی نہیں کر رہے، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم سے پہلے جتنے ایمان والے ہمارے بھائی گزر چکے ہیں اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے اس نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، صحابہ میں کیڑے نکالنا شروع کر دیے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، جس طرح آج بھی بعض بدبخت اور لعین ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور یہ لعین بدبخت میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسوں کو لعنتی کہا ہے، جو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اشارے کنائے سے کسی طرح بھی کسی صحابی کو برا کہے، اللہ کے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو برا کہے، اس میں نقص نکالے، غلطیاں نکالے، وہ تو ایسا تھا، وہ تو ویسا تھا، بڑھتے بڑھتے انتہا کو پہنچ جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ لعنت کر دے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ صحابہ وہ ہیں جن پر رب کی رحمتیں اتری، اور اس بدبخت پر جو صحابہ کو برا کہے اس پر رب کی لعنتیں برستی ہیں۔ صرف اللہ ہی لعنت نہیں کرتا، فرمایا والملائکہ، سارے فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، والملائکۃ کے بعد فرمایا والناس اجمعین، روئے زمین کے سارے انسانوں کی بھی اس پر لعنت ہو۔ ایسا ملعون ہے جو نبی کے صحابہ کو برا کہے، تو وہ آیا نا، اس نے برا بلا کہنا شروع کر دیا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فرمایا خاموش ہو جاؤ، ایک سوال کا جواب دو، مہاجر ہو؟ کہا جی نہیں مہاجر تو نہیں ہوں، ہجرت تو نہیں میں نے کی۔ کہا انصاریوں میں سے ہو؟ جی نہیں میں انصاریوں میں سے بھی نہیں۔ فرمایا اگر مہاجرین میں سے بھی نہیں ہو، انصاروں میں سے بھی نہیں ہو، تو پھر یاد رکھو جس کا تعلق نہ مہاجرین سے نہ انصار سے، اس کا درجہ تو پھر تیسرا قرآن نے ذکر کیا ہے، ایمان والا ہے ہی وہ جو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو چونکہ ان کو برا کہہ رہا ہے، تیرا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، تو اپنے ایمان کی فکر کر، تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو ایمان والا ہی نہیں، کیونکہ مہاجرین اور انصار کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے لیے دعائیں کریں گے، وہ ان کے بارے میں التجا کریں گے اللہ سے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، یا اللہ جو ایمان والے ہیں، یہ مہاجرین، یہ انصار، ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ کسی کے متعلق بھی میرے دل میں کینہ، حسد، میل، غلاظت، گندگی آنے ہی نہ دینا، اللہ یہ میری تجھ سے التجا اور دعا ہے۔
اسی لیے میرے عزیزوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو کلیئر کر دیا. آپ نے یہ بتا دیا میرے صحابہ سے محبت، اگر مجھ سے محبت ہوگی تو میرے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، اور اگر مجھ سے بغض ہوگا نا تو پھر میرے صحابہ سے بھی بغض ہوگا. اس کا مطلب ہے صحابہ کی محبت نبی پاک کی محبت، صحابہ کا بغض نبی پاک سے بغض ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی لیے ایسے بدبختوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا کے اندر بھی ذلت آمیز انجام سے دوچار کر دیا. ذلت آمیز انجام. لیکن اس سے پہلے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بیان کر دیے، ترتیب لگا دی، اور اللہ نے بھی قرآن پاک میں ترتیب بنا دی. اللہ کے قرآن کو پڑھیے، مشہور و معروف آیت ہے سورۃ النساء کی. 4 درجات ہیں اللہ کے ہاں کامیاب ہونے والے جنتی لوگ: النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سب سے پہلا درجہ ہے نبیوں کا، نبوت رسالت. دوسرا درجہ ہے صدیقوں کا، اور تیسرا درجہ ہے شہداء کا، اور چوتھا درجہ ہے عام نیک صالح لوگوں کا. ابھی اللہ کی لگائی ہوئی ترتیب ہے. اس امت میں دیکھیے نا، سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول. صدیق کون ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، سچ لے کر آنے والا مصطفیٰ کریم، اور ان کی تصدیق کرنے والا ان کا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے بعد شہداء عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح سے آپ دیکھیے نبی پاک نے ترتیبات لگا دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ. ترتیب دیکھ لیجئے. اب یہاں پر نا بعض لوگ اپنے اندر کا گند نکالنے کی بعض اوقات کوشش کرتے ہیں. خود ساختہ قسم کے محقق دانشور کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت حاصل تھی، ابو بکر و عمر عثمان کو نہیں، علی کو درجہ حاصل تھا. ان کا وہ مقام ذکر ہوا جو کسی اور کا ہے ہی نہیں. یاد رکھیے ترتیب وائز جب دیکھیں گے نا تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ سب سے پہلے آتا ہے. جائیے احادیث کا ذخیرہ اٹھائیے، بے شمار احادیث میں آپ کو یہ ملے گا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ ترتیب نبی پاک نے لگائی. اور ہمیں قرآن بتاتا ہے نبی پاک کا کوئی کام بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں خود ابو بکر کو اپنے مصلی امامت میں کھڑا کر کے امامت ابو بکر کو ثابت کر دیا. آپ بیمار ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، وفات کا وقت قریب ہے، پردہ اٹھتا ہے، صحابہ کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کو اطلاع ہوتی ہے آپ کے صحابہ آپ کے منتظر ہیں، آج ہمارا امام نہیں آ رہا. ارشاد ہوتا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرا حکم پہنچاؤ ابو بکر کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. ساری وہاں پر ہیں. آرڈر کس کو مل رہا ہے؟ ابو بکر کو. اور ایمان والوں کا ایمان ہے وما ينطق عن الهوى، ہمارا نبی کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولا. ان هو الا وحی یوحى، نبی پاک جب بولے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بولے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں جن کو درجہ اللہ کے رسول نے دے دیا، اب اس ترتیب کو ہم بدل ہی نہیں سکتے. خود سیدنا علی سے پوچھ لیں. میں کہتا ہوں بہت بڑی دلیل ہے. دنیا میں کسی کے پاس بھلے کوئی جتنا مرضی علی کا نام لیتا رہے، اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. جائیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد کا تذکرہ اٹھائیے، ان کی اولاد کے نام اٹھائیے. کیا کیا نام ہیں ان کے؟ لخت جگر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹوں کے نام لیجئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کے نام دیکھیے.
کو یہی ملے گا، ابو بکر، عمر، عثمان۔ سنی اور شیعہ دونوں مکاتب فکر کی تمام بنیادی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلی گئی، ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادیاں کی۔ شیعہ کتب کا حوالہ کہ 18 شادیاں کی، یکے بعد دیگرے۔ بہرحال بیٹے پیدا ہوئے، بیٹا پیدا ہوا تو نام اس کا رکھا ابو بکر، دوسرا بیٹا پیدا ہوا نام رکھا عمر، تیسرا پیدا ہوا نام رکھا عثمان۔ یہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹوں کے اس ترتیب سے نام لکھ کر، نام رکھ کر انہوں نے یہ بتا دیا، ثابت کر دیا کہ علی کو بھی وہی ترتیب پسند ہے جو اللہ رسول کو پسند ہے۔ یہ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے عزیزوں، یہاں تو یہ معاملہ ہے، وہ افضلیت بھی مانگتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی بدبخت کسی صحابی کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ باقاعدہ اس کو سزا دیتے ہیں اور اس سے اعلان براءت کرتے ہیں۔ ساری باتیں تو، سارے واقعات تو نہیں عرض کر سکوں گا، چند ایک بطور دلیل کے عرض کرتا ہوں۔ اور اللہ نے بھی ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ذلت آمیز سزا سے دوچار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما پہلا درجہ ہے نا، اول نمبر ہے، اسلامی تاریخ کا ایک روشن نام ہے، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی۔ عمر بن عبد العزیز بہت زبردست حاکم گزرے، خلفائے اربعہ کے بعد ان کو کہا جاتا ہے خلیفہ خامس۔ وہ سیدنا عمر والا دور لوٹا تو ان کے دور حکومت میں لوٹا۔ انتہائی نرم دل، کسی کو سزا نہیں دیتے تھے۔ ان کا تذکرہ اٹھائیے، مختلف کتب میں آپ کو مل جائے گا۔ یہ کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، لیکن جو ابو بکر و عمر کی گستاخی کرتا وہ پھر ان کی سزا سے بچ میں نہیں پاتا تھا۔ اہل السنت والجماعہ کا یہ موقف ہے۔ باقاعدہ امام عاصم الاحول جو مدائن شہر کے گورنر اور حاکم تھے، ان کے پاس ایک بدبخت کو لایا گیا، سیدنا عثمان کو گالی دیتا ہے، ان پر بھونکتا ہے، انہوں نے 10 کوڑے لگائے۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے گالی دی، انہوں نے پھر 10 کوڑے لگائے۔ انہوں نے کہا تیری زبان سے جب تک یہ گند نکلتا رہے گا تجھے کوڑے لگتے ہی رہیں گے۔ یہ ایسا بدبخت ہوتا ہے جو صحابہ کو گالی دیتا ہے کہ اس کی سزا ہے اس کو کوڑے لگے۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ایک بندہ دعا کر رہا ہے، دعا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، پر مجھے پتہ ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ کہتے بیت اللہ اور میں طواف کر رہا ہوں، اتنی عظیم جگہ، اور اس کے منہ سے یہ دعا سن کر، بلکہ بد دعا سن کر میں ٹھٹک گیا۔ میں اس کے پاس گیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھئی خیریت تو ہے؟ یہاں پر تو بڑے بڑے پاپی آ کر دعائیں کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، اور تو یہ کہہ رہا اللہ مجھے معاف کر دے، پر مجھے پتہ ہے تو نے مجھے معاف نہیں کرنا۔ اس نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لوگوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، میں بدنصیب نے اس بات کا عزم کر لیا، مجھے ان کی زندگی میں یا ان کی شہادت کے بعد، وفات کے بعد موقع ملا تو میں نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارنا ہے۔ یہ میں نے عزم کر لیا۔ جب ان کی شہادت ہو گئی، میت مبارک ان کی گھر میں پڑی ہے، لوگ آ رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ میں بھی گیا، میں نے دیکھا، میں کچھ دیر وہاں رکا رہا، موقع پایا، دیکھا اب کوئی نہیں ہے میرے پاس، چہرے سے کفن اٹھایا تو میں نے چہرے پر تھپڑ مار کر وہ اپنا عہد پورا کر لیا۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا ہاتھ بالکل شل ہو گیا، اور اس طرح سے ہو گیا کہ جس طرح لکڑی ہوتی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ نکال کے دکھایا اور اس نے
نے کہا یہ دیکھو امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرح اکڑا ہوا تھا کہ جیسے لکڑی ہوتی ہے۔ گستاخ صحابی کا انجام، اس جیسا لعین بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کوفہ ہے، کوفہ کے اندر کوفیوں نے بے وفائی کی، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی انتہائی دردناک شہادت، اس کا واقعہ پیش آیا۔ ایک لانتی آیا، کہنے لگا الم تروا ھذا الفاسق ابن الفاسق، او لوگوں دیکھتے نہیں اس فاسق کے بیٹے فاسق کو؟ اس نے یہ بکواس کی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ لوگ کہتے تھے کہ نہ، حسین اور علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ اس نے یہ بات کی، جب اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے علی فاسق کا بیٹا، حسین فاسق، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فوراً اللہ کی طرف سے دو کیل اس کی آنکھوں میں آ کے پیوست ہو گئے اور وہ اندھا ہو کر کتے کی سی موت جا مارا۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے کون تھا؟ ان کا سرغنہ عبید اللہ بن زیاد۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے 61 ہجری میں۔ صرف 7 سال گزرے، 68 ہجری سن آیا، عاشورہ کے دن عبید اللہ بن زیاد ذلت آمیز موت سے دوچار ہوتا ہے، اس کا سر اتارا جاتا ہے اور اس کے ساتھیوں کا، اور لا کے کوفہ کی مسجد کے باہر رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگ نکل رہے ہیں، جم غفیر ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، یہ ہے نواسہ رسول کو شہید کرنے والے۔ اچانک شور اٹھتا ہے قد جات قد جات، لوگ کہتے ہیں پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، آ گیا آ گیا۔ ڈر کے مارے لوگ پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سانپ آیا، سارے سروں کو کراس کرتا ہوا نکلا اور سیدھا آ کے اس عبید اللہ بن زیاد قاتل نواسہ رسول کے نتنوں میں داخل ہوا، اور کچھ دیر اندر رک کر پھر واپس نکل گیا، غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، پھر شور پڑ گیا، پیچھے ہٹو، آ گیا آ گیا۔ دوبارہ پھر وہ سانپ آیا۔ اس طرح 3 مرتبہ اس سانپ نے کیا، اور اس نے بتا دیا گستاخ صحابہ کا اس کا دنیا میں یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات لے لیجئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے بڑی بکواسات کی، اپنی زبانوں کو دراز کیا، حالانکہ کبھی انہوں نے سوچا نہیں اگر صرف سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو لے لیا جائے تو میرے عزیزوں مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں۔ ایک پوتے کا نام تھا ابراہیم، ابراہیم بن حسن بن علی۔ ایک بیٹے کا، پوتے کا نام ہے عز الدین۔ ان دونوں کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے سامنے اگر کسی نے ابو بکر و عمر کو برا کہا، معاویہ کو برا کہا، عثمان کو برا کہا، کسی اور صحابی کے بارے میں کچھ کہا رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے 2 قسم کے قدم اٹھائے۔ ابراہیم بن حسن نے تو یہ کیا، جس نے ان کے سامنے صحابہ میں سے کسی کو برا کہا نا، اس کو کہا اس کو خاموش ہو جا، خاموش نہ ہوا، آگے بڑھے، آگے بڑھ کے اس کی گردن پکڑ لی اور اتنی دبائی تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یہ ان کا غصہ کون ہے؟ یہ اہل بیت کے لوگ، اہل رسول کے لوگ، کیونکہ ان کو پتا تھا، ان کے نانا محترم نے فرمایا تھا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں پر کوئی منفی بات نہ لانا۔ عظیم المرتبت صحابہ۔ پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی ان کے نام کے معنی کو اچھالا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا نام کا معنی کیا ہے۔ وہ ستارہ ہے آسمان دنیا پر چمکتا ہوا کہ جب رات کو چمکتا ہے تو کتے دیکھ کر اس کو بھونکتے ہیں، اور ہم عرض کرتے ہیں
آسمان نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ النجوم یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ہاں ہم کہتے ہیں معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو دیکھ کر کتے بھونکتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جناب ایک بات تو بتائیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بندہ گالی دے ایصلی خلفہ، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ فرماتے ہیں تم کہتے ہو نماز کی بات، لا یصلی خلفہ ولا کرامہ، اس بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی بلکہ اس کی تو عزت ہی کوئی نہیں۔ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا ہے، ہاں میرے عزیزوں سب صحابہ ہمارے لیے محترم ہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمارا شرف ہے، الحمدللہ ہم اہل بیت کے ہر فرد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہر صحابی رسول سے بھی بے پناہ محبت ہے ہمارے دلوں میں، کیوں نہ ہو، ان کی محبت تو اللہ کرتا ہے، ان کی محبت تو نبی پاک نے بتائی ہے۔ ایک اور آخری واقعہ سن لیجئے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، عظیم المرتبت ہیں، مروان بن حکم کا دور ہے، ایک عورت اس نے اس صحابی رسول کے خلاف مروان کی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ کیا ہے؟ سعید بن زید صحابی رسول نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے طلب کر لیا، جناب تشریف لائیے عدالت میں، آپ کے خلاف درخواست آئی ہے۔ آ گئے، بتائیے کیا؟ فرمانے لگے قاضی وقت، حاکم وقت کہ جناب اس عورت نے آپ کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا ہے کہ آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ بول اٹھے، فرمانے لگے میں کیسے قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ مجھے اپنے نبی کا فرمان یاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے بالشت برابر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ میں رسول پاک سے بات سنوں اور میں ہی قبضہ کر لوں، کیسے ممکن؟ مروان اسلامی حکمران، مسلم حکمران، کہنے لگا بس آپ کی بات اتنی ہی کافی ہے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ فرمایا میں نے کیا کہنا ہے، میرا تو اللہ کی عدالت میں مقدمہ درج ہے۔ کیسے؟ اللہم ان کانت کاذبہ فعم بصرها واقتلها بارضها، یا اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے اس کو اندھا کر دینا مرنے سے پہلے، اور یا اللہ اس کو اس کے گھر میں اس کی زمین پر قتل کر دینا۔ صحابی رسول کی بد دعا اور اس گستاخی کرنے والی عورت کا انجام، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اس واقعہ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ عورت مرنے سے پہلے اندھی ہو گئی، نابینی ہو گئی، اور پھر جو اس کی زمین تھی کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ ایک دن گزر رہی ہے، ایک گڑھے میں گری اور وہیں پر مر گئی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہنا، ان پر بہتان لگانا، ان پر الزام لگانا، ان کی گستاخی کرنا، دل میں ان کے بارے میں میل رکھنا، کینہ رکھنا، ابتدا سے یہاں اینڈ تک اور بھی بعض چیزیں ہیں، بعض واقعات ہیں، لیکن میں اکتفا کرتا ہوں انہی باتوں پر۔ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی، جو یہ رویہ صحابہ کے بارے میں اختیار کرے کہ اس کے دل میں حسد ہے، صحابہ کا کینہ ہے، بغض ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، تو ایسا شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ امام ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی عزت نہیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت۔ اور میرے عزیزوں عافیت کس میں ہے؟ سبحان اللہ، دلوں کا نور اور سرور کس میں ہے؟ صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ اپنے دلوں کو سرشار رکھا جائے، اور اس نور کے ساتھ اپنے دلوں کو منور رکھا جائے۔ پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک ہر ایک کے ساتھ محبت کی جائے۔ ازواج مطہرات اہل بیت میں ہیں، ان کی محبت اس انداز میں کہ وہ ہماری مائیں ہیں۔ اہل بیت کے ہر فرد کی محبت اس لیے وہ
ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ سیدنا عمر کہا کرتے تھے نا رضی اللہ تعالی عنہ، انہی لوگوں کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا کی ہے، ساری امت ان کی احسان مند ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ تو ایسے امت کے محسن ہیں، ہمارے پیارے نبی کی ایک ایک ادا ان کے ذریعے ہی تو محفوظ ہوئی ہے۔ آپ کا سفر کیسا تھا، آپ کا حضر کیسا تھا، آپ کا لین دین کیسا تھا، آپ کی نماز کیسی تھی، آپ کا حج کیسا تھا، آپ کا روزہ کیسا تھا، زکوٰۃ کے حکم احکام کیا ہیں، انفرادی زندگی کیا ہے، عقائد کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، اخلاقیات کیا ہیں، مرنے جینے کے حوالے سے رہنمائی امت کے لیے کیا ہے، کن کے ذریعے پہنچی، کن کے ذریعے پہنچی، سارے بولیے کن کے ذریعے پہنچی، صحابہ کرام کے ذریعے، تو وہ ہمارے محسن ہوئے نا۔ اب جو محسنوں کا احسان مند نہ ہو، خود سوچ لیجئے اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، ہمارے نبی کا فرمان ہے المرء مع من احب، قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے جنت کا دروازہ کس نے کھٹکھٹانا ہے؟ سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ساتھ کون ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ پہلے تو صحابہ ہی آئیں گے نا، ان کی صفیں پہلے بنیں گی نا، ہمارا تو پتہ نہیں کتناواں نمبر ہوگا، اگلی صفوں میں صحابہ ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے محبت کرنے والا، دنیا میں ان کا دفاع کرنے والا اور ان پر پڑنے والی گرد کو صاف کرنے والا انشاءاللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابہ جیسے نہیں ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، اور تیرے نبی نے کہہ دیا جن سے محبت کرو گے قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، پیارے بھائیوں اور محترم بزرگوں، یقیناً اس وقت جو وقت گزر رہا ہے ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اس لیے کہ معاشی تنگیاں اور مہنگائی، اس کا بڑھتا ہوا طوفان، اور ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہے ان کی شاہ خرچیاں، اور آپ دیکھ لیجئے یہ جو موجودہ حکومت ہے اختتام سے پہلے کتنے بڑے بڑے بجٹ منظور کر رہی ہے، لیکن کن کے لیے؟ غربت ختم کرنے کے لیے نہیں، نہ ہی یہ کہ مہنگائی کو روکنے کے لیے، بلکہ اللہ کے دشمن کافر ان کی طرف سے ملنے والی ڈیمانڈز ان کو پورا کرنے کے لیے۔ اور پھر دیکھیے دن بدن اس پاکستانی قوم کے اوپر شکنجہ ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور رزلٹ کیا ہے؟ غریب بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے ہیں بلکتے نظر میں آتے، برداشت نہیں باپ کرتا، بچوں کی ماں ہے، سر پہ بچوں کا باپ نہیں، ماں برداشت نہیں کر پائی، بچوں کو پہلے زہر دیا، مار ڈالا، پھر خود زہر کھایا اور خودکشی کر لی۔ یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں آئے روز۔ تو میرے عزیزوں، بات یہی ہے، اللہ سے ڈرنے والے جو حکمران ہوتے ہیں نا وہی خیال رکھا کرتے ہیں، اس لیے دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہ
اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ کرنا جن کو ہمارے متعلق تیرا ڈر ہی نہ ہو اور جو ہمارے اوپر رحم ہی نہ کریں۔ تو یہ بڑھتا ہوا طوفان ہے۔ بہرحال اس ضمن میں یہ تو حکمرانوں کی صورتحال ہے، جس وقت آتے ہیں کتنے بڑے بڑے نعرے ہوتے ہیں اور سمجھ سے بالا تر ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور اس پیٹرول کے مہنگا ہونے کی وجہ سے روزمرہ کی اشیاء کے مہنگا ہونے کی کیا آخر ریزن اور وجہ ہے؟ لیکن دیکھو ساری چیزیں آپس میں اس انداز سے جڑی ہوئی ہیں۔ ٹیکس ہیں، ہر چیز پر ٹیکس ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیکس، اور پاکستانی قوم بیچاری دے رہی ہے۔ غریب بیچارہ دہاڑی کرنے والا ٹیکس دے رہا ہے، اور جن بدبختوں نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کا جناب سارے کا سارا انہوں نے بجٹ کھایا، اتنے بڑے بڑے طوفان ڈھائے، ان سے کوئی نہیں لینے والا، ٹیکس وہ معاف کروا لیتے ہیں۔ بجلی کے بل ہمیں دینے پڑتے ہیں سارے ٹیکسوں سمیت۔ اب تو ہم سن دیکھ رہے تھے کہ جناب اب ریڈیو کا بھی ٹیکس دینا پڑے گا، ہے نا بدھو حکمران بدبخت لوگ بھی، اب اس کا کیا تعلق؟ پرانے وقتوں کی چیزیں اب ان کا بھی ٹیکس دو، اور جن سے لینا ہے ان سے ہمت ہی نہیں۔ پہلے بڑے نعرے لگاتے تھے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، ٹیکس لوٹی ہوئی رقم صرف ایک کی ہی اگر اس ملک میں واپس آ جائے تو اس ملک کے سارے قرضے ادا ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ان ظالموں نے ظلم ڈھائے ہیں، اور پھر دیکھیے گا آ جائیں گے چند دنوں تک ہمارے دروازوں پر، ہمیں ووٹ دیں ہم آپ کی قسمت بدل ڈالیں گے۔ آ رہے ہیں نا پارٹیوں کے منشور، ہم نے اگلے وقت میں وقت ملا موقع ملا یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں بیچارے کرنے والے، کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ اس لیے میں آپ سے اگلی بات یہ عرض کروں، ہم سب کو یہ چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ سبق یاد کروایا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے استغفروا ربکم، لوگوں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ساری قوم معافی مانگے۔ اللہ کے ہاتھ میں اللہ نظام کو بدل ڈالے، اللہ کے ہاتھ میں حکمرانوں کو بدل ڈالے، لیکن اللہ یہ بھی وعدہ لینا چاہتا ہے قوم اپنے آپ کو بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اسی قوم کے حالات بدلتا ہے جو قوم اپنے آپ کو بدل لیتی ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، پریشانیاں اپنی جگہ پر لیکن مایوسیاں نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار، اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی رحمت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر کر دے۔ دوسری گزارش یہ ہے، الحمدللہ میٹرک کا رزلٹ آ چکا ہے، الحمدللہ ہمارے بچوں بچیوں نے کامیابیاں حاصل کر لی۔ میری اب گزارش یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر آپ کے اس مرکز کے اندر بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتہائی بہترین الحمدللہ انتظام موجود ہے۔ مڈل پاس طلبہ بھی آتے ہیں، طالبات بھی آتی ہیں، میٹرک پاس طلبہ طالبات کو یہاں داخل کروائیے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ احادیث پڑھیں، عربی گرامر پڑھیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، فقہ اور اصول فقہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز مستقبل کے اندر وہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے جو میں بتایا تھا، اللہ کا شکر ہے ہماری کوشش ہوتی ہے نظر رکھی جائے حالات پر اور قوم کی ضروریات پر۔ اس وقت عصری تعلیم بھی ہماری سب کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کھوکھر چوک الجنت میرج ہال کے بالکل ساتھ ہاکس اکیڈمی کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، جہاں پر اللہ کے فضل سے باعزت طریقے سے بچوں اور بچیوں کے لیے سیپریٹ کلاسز کا اہتمام ہے۔ وہاں پر الحمدللہ سکول بھی اگست سے ہی انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے اکیڈمی کا سسٹم چل رہا ہے جس میں مڈل، میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی وغیرہ کی کلاسز الحمدللہ جاری ہیں۔ اپنے بچوں کو بچیوں کو وہاں پر داخل کروائیں تاکہ وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تربیت بھی کر سکیں، جو اس وقت ہماری بڑی اصل ضرورت ہے۔ اس وقت ملک کے جو عصری ادارے ہیں ان کی جو حالت ہے دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ہماری عفت ماں بیٹیاں بچیاں بہنیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتی ہیں اور وہاں پر کس طرح سے ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی حرکت ہے، اور کوئی شہر اس سے محفوظ نہیں۔ بڑی
دعا کرو